إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. معزز سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ خواجہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جو آج کے جمعے کے خطبے سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ولو بشق تمرہ، اگر کچھ نہیں ہے صرف ایک کھجور ہے تو اس کو بھی خرچ کر کے، اس کو بھی صدقہ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا بینکم وبین النار حجابا، جہنم اور اپنے درمیان حجاب تیار کر لو، ایک دیوار بنا لو۔ کس چیز سے دیوار بنائیں گے؟ کہتے ہیں صدقہ کر لو، یہ تمہارے اور جہنم کے بیچ ایک دیوار بن جائے گی۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے اولاد تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم صدقہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صدقہ دے گا۔ تم اللہ کے راستے میں دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو اللہ تعالیٰ اب تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ لیکن اگر کنجوسی کیے، لا تو کی فیوقع علیک، اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے، صدقہ نہیں دیے، کنجوسی کیے تو کیا ہے؟ فیوقع علیک،
تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے کنجوسی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو رزق عطا نہیں کرے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے اس سے اپنے آپ کو روک لیے، صدقہ سے اپنے آپ کو روک لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے رزق کو روک لے گا، تمہیں رزق عطا نہیں کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی خرچ نہیں کرے گا، صدقہ نہیں دے گا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، یہ آدم کے اولاد خرچ کیا کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے اچھا کچھ نہیں ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر ایک کھجور بھی ہے یا آدھا کھجور بھی ہے تو اس کو بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے تو یہ جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ما من عبد یتصدق من الطیب، کوئی بندہ اپنے رزق حلال سے، یہ نہیں کہ جو کمایا، آدمی کمائے تو کیا کمائے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہی چیز کھاؤ جو حلال ہے، حلال روزی کے پیچھے بھاگو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہیں کہ کسی کا مال مار لیے، یہ نہیں کہ کہیں کسی کو دھوکہ دے دیے اور اسی کا ہڑپ کر کے مال زیادہ ہو گیا تب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اس صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی چیز کو پسند فرماتا ہے، حلالی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اس کے راستے میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے لیکن حرام ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی خرچ کر دو، لیکن اگر تمہارا مال حلال نہیں ہے، اگر کسی کو دھوکہ دے کر کے مال کمائے، کہیں ڈنڈی مار کر کے مال کمائے، کچھ اور کر کے مال کمائے، حلال کو چھوڑ کر کے حرام جگہ سے مال کمائے، چاہے جتنا بھی خرچ کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی مثال دیتے ہیں، کیا ہے؟ یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ جو ہے بہت لمبا سفر کر کے آیا، اشعث اغبر کیا ہے؟ تھکا ہارا ہے، بال بھی بکھرا ہوا ہے، خود بھی ایک دم میل کچیل ہے، اتنا عاجزی کا اس میں ہے، کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ آیا بھی ہے تو کہاں آیا ہے؟ آیا بھی تو کہاں آیا ہے؟ کہتے ہیں مسجد حرام میں آیا ہے، کعبہ کے سامنے آیا ہے، کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، کہاں ہے؟ کعبہ میں، جہاں دعا قبول ہوتی ہے، سفر کر کے گیا ہے، تھکا ہارا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا کو قبول فرما، ہم بیمار ہیں ہم کو شفا دے دے، ہم مصیبت میں ہیں مصیبت سے بچا لے، طرح طرح کی بیماری میں ہے بیماری سے بچا لے، اللہ تعالیٰ رزق حلال، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے دے، میرا یہ بیمار ہے اس کو شفا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا تو کرتا ہے لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری کوئی چیز قبول، کعبہ میں چلے گیا، مسجد حرام میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ آپ بلائے تھے ہم آ گئے حاضر ہیں، اب آپ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تم آ تو گئے ہو لیکن تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ جتنا بھی دعا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مطعمہ حرام،
وہ جو کھاتا ہے حرام کا کھاتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پیتا ہے وہ بھی حرام کے پیسے سے ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام روزی کا ہے، حلال کمانے کی توفیق نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کا دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کیا؟ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ سوائے پاک کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر پاک مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کر دیا جائے، اربوں خربوں خرچ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ تو اگر کوئی ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تھوڑا سا بھی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے فَيُرَبِّيهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صدقے کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں۔ کَمَا يُرَبَّى أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، جیسا کہ تم میں سے ایک کوئی اپنے جانور کو، کوئی اپنی بکری کو، کوئی اپنے گائے کو، کوئی اپنے اونٹ کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بھی پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اب جو بندہ آئے گا تو دیکھے گا کہ حتیٰ تکون مثل الجبل، اب یہ جو صدقہ اتنا کیا تھا، ایک کھجور کے دانے کے برابر صدقہ کیا تھا، یہ جو اب نیکی ہو چکا ہے حتیٰ تکون مثل الجبل، اب یہ نیکی اتنی سی نہیں رہی، یہ نیکی جو ہے اب پہاڑ جیسی بن گئی۔ اب یہ جو نیکی ہے، جو نیکی کیا تھا اللہ کے راستے میں، اتنا نیکی کیا تھا اللہ کے راستے میں، اتنا سا صدقہ کیا تھا، اب جو ہے یہ پہاڑ بن چکی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ بما ھذا، اللہ تعالیٰ ہم تو اتنا نیکی کبھی نہیں کیے، یہ کس چیز کا یہ ہے؟ تو کہیں گے صدقہ، یہ جو صدقہ کیا تھا اتنا، یہ صدقہ کو ہم بڑھا کر کے اتنا کر دیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے راستے میں حلال مال سے صدقہ کریں گے۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم الا ملکان ینزلان، کوئی بھی دن، ہر دن کیا ہوتا ہے؟ دو فرشتے اس زمین میں نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے اس زمین میں نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نادا مناد، پکار لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم امسک تلفن، اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں، اللہم منفق تلفن، اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو آدمی بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے مال کو تو برباد کر، اس کے مال کو جتنا اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ کس کو؟ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، یہی وہ بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ مِقْدَارَ مِيلٍ، آج سورج اتنا دور ہے تو آدمی لوگ گرمی میں پریشان ہیں، جان نکلے جا رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے۔ اس دن قیامت کے دن سورج کو 1 میل جیسا رکھ دیا جائے۔ آج اتنا دور ہے تو اتنا پریشان ہے، اتنے گرمی میں پسینہ پسینہ ہے۔ اس دن جس دن سورج کو ایک دم قریب کر لیا جائے گا، 1 میل کے دوری میں رہے گا، اس دن کوئی چھایا نہیں رہے گا سوائے ایک چھایا، کوئی سایہ نہیں رہے گا سوائے ایک سایہ ہے۔ وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ جو صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، اور صدقہ بھی کیا تو سب کو دکھا کر کے صدقہ نہیں کرتا کہ دیکھو ہم صدقہ کر رہے ہیں، نہیں، صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، چپکے سے کیا، سوچتا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے بس، اور آدمی دیکھے یا نہیں دیکھے ہم کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو کیا ہے، یہ بندہ جو ہے اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج ایک دم قریب ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھتے ہیں۔ یہ بندہ اچھا صدقہ نہیں دیتے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اے میرے بندو خرچ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول، تو ایک آدمی کیا کہتا ہے جب ملک الموت کو دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو کہتا ہے اب بھی اے اللہ تعالیٰ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس موت کے فرشتے کو روک دے، اس موت کے فرشتے کو روک دے، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، کیا کریں گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، کیا کرنا ہے؟ تاکہ ہم صدقہ کر لے اور نیکوکار میں سے بن جائے۔ آدمی کب دعا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے اب فرشتہ آ گیا ہے، اب کوئی نیکی کا وقت نہیں ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اب مال جتنا ہے اس کو تھوڑا صدقہ کر کے جہنم سے بچا۔ لیکن جب موت آ گئی تب وہ رکنے والی نہیں ہے۔ اچھا، صحابی لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو غریب قسم کے صحابی ہیں، بہت کوئی آج بھی ہوں گے جو اتنا نہیں کما سکتے ہیں، اتنا کماتے ہیں جو صدقہ نہیں کر سکے، ان کے لیے صحابی لوگ کی یہ حدیث، صحابی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبق الاغنیاء ذهب اہل الدثور بالاجور کلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار صحابی لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، بہت زیادہ مال ہے، وہ تو سارے نیکی لے کر کے چلے آ رہے ہیں، یصلون کما نصلی، ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک چیز ہے کہ ان لوگ اللہ تعالیٰ مال دیے ہیں تو مال صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو ہم لوگ اسے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صحابی لوگ شکایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے پاس تو مال نہیں ہے تو اب کیا کریں ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ الیس قد جعل اللہ ما تصدقون، اے میرے صحابی یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا صرف صدقہ کا باب اتنا تک ہی رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں صدقہ کا موقع عطا نہیں فرمایا؟ سنو، کل تسبیحۃ صدقہ، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے تو کیا کرو؟ کل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کا نیکی دے گا، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صدقہ کا نیکی عطا فرمائے گا، وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صدقہ کا نیکی عطا فرمائے گا، وکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نیکی صدقہ کا نیکی دے گا، اور کیا ہے وتعین الرجل علی دابتہ صدقہ، کسی کو دیکھتے ہو کہ اپنا سامان نہیں اٹھا پاتا ہے، بھاری محسوس ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے اٹھا کر کے اس کے کندھے میں دے بھی دیتے ہو فہو لک صدقہ، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں
وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَہ، اور تم کسی کو بھلائی کے کام کے طرف اس کو رہنمائی کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَہ، اور اگر کسی کو برائی سے روکتے ہو، کسی کو دیکھ رہے ہو کہ برائی کر رہا ہے، اس کو برائی سے روک دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَہ، کیا ہے، راستے میں دیکھے کہ کچھ خراب چیز پڑا ہوا ہے، کچھ ایذادار چیز جس سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے، جس کو کسی کو چوٹ لگ سکتا ہے، جس سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اگر اس کو بھی تم ہٹا دیے، اس کو بھی تم سائڈ کر دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ اور کیا ہے، کہتے ہیں وَكُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَہ، اور ہر اچھی بات جو تم اپنے بھائی کو کہو کہ کوئی غم میں ہے، دیکھتے ہو اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے، کوئی چیز اس کو خراب لگ رہی ہے تو اس کا دل کو اگر سکون پہنچا دیتے ہو، کچھ کہہ کر کے اس کو خوش کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کیا ہے، اتنا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا یہ بتا دیے، آپ فرماتے ہیں وَتُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ صَدَقَہ، لوگوں کو اگر شر سے اپنے آپ سے بھی محفوظ رکھ دیے تو وہ فَهُوَ لَكَ صَدَقَہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ فَهُوَ صَدَقَہ، اور اپنے بھائی سے ملنے جاتے ہو تو اگر اس سے مسکرا کر کے مل بھی دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کہ یہ بتا دیے، یہ صدقہ ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ما انفقت ولدک ما اطعمت ولدک فهو لك صدقہ، اے لوگوں سن لو، جو تم اپنے بچے کو کھلاتے ہو، جو تم اپنے اولادوں کو کھلاتے ہو، اگر حلال روزی ہے، اگر محنت کر کے حلال روزی کما رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو صدقہ کا نیکی دے گا۔ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَہ، اور جو اپنی بیوی کو حلال روزی کما کر کے کھلا رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ صَدَقَہ، اور جو صدقہ، جو مال تم اپنے نوکر چاکر پہ خرچ کرتے ہو، جو لوگ کھاتے ہیں وہ لوگ کے اوپر بھی اگر خرچ کرتے ہو، ان کو بھی مال عطا فرماتے ہو، اگر ان کو بھی کچھ کھلاتے پلاتے ہو تو فَهُوَ لَكَ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کیا کہا، اگر کوئی نہیں ہے تمہارے پاس وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صدقہ، کہ اگر شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تمہارے ہو، اگر نوکر بھی نہیں ہے، چاکر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا تو وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَہ، اب کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر حلال روزی خود کے لیے کماتے ہو، سوچتے ہو کہ حرام سے بچ جائے، تو اگر خود بھی حلال روزی کما کر کے کھاتے ہو تو یہ بھی صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا اتنا فہرست بتا دیے، اتنا لمبا یہ بتا دیے کہ یہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کنجوسی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سخی بنا دے، کیونکہ جو کنجوسی رب کے ساتھ کرے گا رب اس کے ساتھ کنجوسی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس کو مستحق بنائے، جہنم سے بچائے، سب جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ ان عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ان کام سے بچائے جس کو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون